सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की कवरेज से वाबस्ता सहाफती तंजीमों ने पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में पैमरा की नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है। सहाफती और कानूनी हलकों ने अदालती उमूर की कवरेज से मुताल्लिक पैमरा की बंदिशों को आज़ादी सहाफत, आज़ादी इजहार और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार दिया है। परसों पैमरा ने नोटिफिकेशन के जरिए तमाम ज़ेर समात मुकदमा से मुताल्लिक़ खबर या टिकट्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी थी और हिदायत की गई थी कि किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात मुकदमात के मुमकिना फैसले पर किसी भी किस्म के तबसरे, राय या तजावीज़ और सिफारिशात पर मबनी कोई भी मवाद नशर नहीं किया जाए। पैमरा ने करार दिया था कि प्रोग्रामों में ऐसी कोई खबर या मुबाहिसा शामिल नहीं किया जाएगा जो किसी केस की इंक्वायरीज या ट्रिब्यूनल्स पर असरअंदाज हो। पैमरा ने बावर कराया कि सिर्फ अदालत के तहरीरी हुक्मनामे रिपोर्ट हो सकते हैं या ऐसे केसेस जिनकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह दर्ज है कि इस्लाम, पाकिस्तान, मुल्की सालमियत और दिफा, तौहीन अदालत, अमन आम्मा और दोस्त ममालिक से मुताल्लिक़ आयद पाबंदियों को मलहूज़ खातिर रखकर हर शहरी के लिए इजहार ख्याल और प्रेस की आज़ादी है। आज़ादी इजहार से मुताल्लिक़ आइन की इसी शिक को मलहूज़ खातिर रखकर आज मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स में दायर होने वाली दरख्वास्तों में पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरख्वास्तों पर हतमी फैसले आने तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इल्तिमास की गई है। मौजूदा सूरत हाल में लाजिम हो गया है कि ये तशरीह भी अब आला अदलिया में ही होगी कि अदालत में ज़ेर समात मुकदमात के किन पहलुओं की कितनी और किस हद तक कवरेज की जा सकती है। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम बैरिस्टर साद रसूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि क्या पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। मेरी नाकिसी राय के अंदर पैमरा के नोटिफिकेशन का एक हिस्सा कम अज़ कम आइन पाकिस्तान के भी मुतरादिफ है, आइन पाकिस्तान की मंशा के भी, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पाकिस्तान पैमरा के अपने फ़ैसले के अंदर कोर्ट की गई हैं। इन पर्टिकुलर जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है जिस बेंच में जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी मौजूद थे, जो पैमरा ने कोर्ट की है 2019 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके भी कुछ हद तक मुतरादिफ है। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ये बात करता चलूँ कि पैमरा के ऑर्डर के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बात बिल्कुल दुरुस्त बताई गई है, और वो ये है कि टेलीविज़न के ऊपर कोई ऐसी कमेंट्री नहीं की जा सकती किसी भी सब जुडिस मैटर के बारे में, किसी भी ऐसे मजमून के बारे में जो अदालत में ज़ेर समात हो। हम टेलीविज़न के ऊपर पब्लिक स्पेस में उस पर इस तरह की कमेंट्री नहीं कर सकते जो कि उस मुकदमे का या उस कानून के पॉइंट के फ़ैसले पे असरअंदाज हो। ये बात पैमरा ने बिल्कुल दुरुस्त की कि सुप्रीम कोर्ट की भी यही रूलिंग है, हमारी आइन की भी यही मंशा है, और अब से पहले हमारी भी यही प्रैक्टिस है की अमूमी तौर पर मीडिया की भी यही और हमारी भी यही प्रैक्टिस है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए अदालत की कार्रवाई के ऊपर बात करते हुए जिस काम की वजह से या जिस बात की वजह से या जिस तज्ज़िये की वजह से अदालत के इंसाफ फराहम करने के अमल के अंदर हम हायल हों या उसको किसी तरीके इन्फ्लुएंस करें या उसको किसी तरीके अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करें। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और पैमरा के ऑर्डर के अंदर पैमरा का ऑर्डर इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त बात करता है। लेकिन अगले ही जुमले में वो ये कहता है, पैमरा का ये कहना है कि इसको रोकने के लिए, ताकि इस बात को मौसर बनाया जा सके कि हम कोई ऐसी बात टेलीविज़न के ऊपर नहीं करेंगे जिससे अदालत के फ़ैसले के अंदर कोई खलल हो या उसको हम मुतासर करें, इसको अचीव करने के लिए इस गोल को पैमरा कहता है कि कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। ये बात कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, अगर आज अदालत कोई मुकदमा सुने और उसमें जजमेंट रिज़र्व कर दे और आप और मैं यहाँ पे बैठ के कहें कि आज मुफस्सल दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपनी जजमेंट को रिज़र्व कर लिया, ये कह देने से या ये रिपोर्ट करने से ना अदालत के फ़ैसले पे कोई असर होगा, ना अदालत को हम किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी स्पीच, इतनी कमेंट्री अदालत के ऊपर कि आज क्या हुआ, मुकदमे का बेसिस क्या है, उसके अंदर कानून के कौन से नुकात हैं, दलाइल क्या दिए गए, दलाइल कैसे हुए, जजेस के रिमार्क्स क्या थे, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। बिल्कुल ये सब कुछ तो डिस्कस होता है। ये जो और फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, हम
اس بات کا عمومی طور پر میڈیا خیال رکھتا ہے کہ کچھ ایسا رپورٹ نہ ہو جو بھی سبجیکٹس میٹر ہے اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں, اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ پریکٹس ہماری ہونے کے باوجود کس طرح کورٹ رپورٹنگ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ پیمرا کا اس میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بطور میڈیا دونوں باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے, تھوڑا سا ظرف دکھا کے, کہ کبھی کبھی یہ بات درست ہے کہ کچھ نجی ٹیلی ویژن چینلز کے اندر شاید اس طرح کی بات ہو جاتی ہو کہ کچھ لوگوں سے, مخصوص گیسٹ سے, کچھ اور لوگوں سے ٹیلی ویژنز میں جہاں پہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو تو ان کے خلاف پیمرا میں آلریڈی قوانین موجود ہیں. پیمرا کے اندر آلریڈی سیکشن 30 اور دیگر قوانین موجود ہیں جس کے تحت کسی کو پنشمنٹ یا فائن کیا جا سکتا ہے. لیکن پیمرا کا یہ کہنا کہ آپ سمپلسٹر کوئی بات بھی رپورٹ نہیں کر سکتے, میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ جو پیمرا نے خود اس فیصلے کے اندر کوٹ کی ہے, اس ججمنٹ میں موجود ہے کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پراپرلی رپورٹ کریں, کہ وہ فیکٹس کو پراپرلی بتائیں, اور عدالت کے اوپر بھی جو فیئر کامنٹ ہے وہ کر سکیں. یہ اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں, جس کے اوپر پیمرا نے انحصار کیا اس فیصلے کو, اس آرڈر کو جاری کرنے کے لیے. تو مجھے بظاہراً یہ لگتا ہے کہ پیمرا سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے جو کہ شاید اس وقت کی جو دیگر جو آن گوئنگ کیسز ہیں, جو ان کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پیمرا ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. لیکن بطور قانون کا ایک طالب علم میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں, ایک ججمنٹ میں نہیں, دو میں نہیں, بلکہ 20 ججمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ فیئر کامنٹ اور عدالت میں فیکچولی کیا ہوا ہے اس کو رپورٹ کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے. یہ فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 کے نیچے فال کرتا ہے. ہاں, اگر آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کسی جج کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں, یا کسی فیصلے کے اندر حائل ہونے کی کوشش کریں, یا فیصلے کو تبدیل کرنے یا اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, وہ بات پہلے بھی لیگل تھی, آج بھی لیگل ہے, کل آنے والے کل میں بھی لیگل رہے گی. اور اس کے لیے پیمرا کو کوئی آرڈر پاس کرنے کی ضرورت نہیں. میڈیا کا اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, پہلے ہی رکھا جاتا ہے. اب پیمرا نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا قانونی پہلو تو ہے ہی, اس کا ایک اور پہلو اور منفی پہلو جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو پھر بھی اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے, تو اس لیے جو بھی خبر آتی ہے وہ ایک چیک سے گزر کر آتی ہے. اگر میڈیا کوریج نہیں کرے گا تو سوشل میڈیا پر منفی خبروں اور جھوٹی خبروں کی جو بھرمار ہے وہ تو بڑھ جائے گی. بالکل آپ نے درست کہا. اس کو ہم تھوڑا سا واضح کرتے چلیں. پاکستان کے تمام میجر چینلز, لیکن ہم دنیا ٹی وی کی اگزامپل اگر دیتے چلیں, دنیا ٹی وی نے پیمرا کے قوانین کے تابع رہتے ہوئے, کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع رہتے ہوئے, ہمارا ایک بورڈ ہے جو کہ یہ اسیس کرتا ہے کہ کون سی چیز ٹیلی ویژن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, کون سی چیز پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کا ایک مانیٹرنگ کا میکنزم ہے جو کہ قانون کے تابع رہتے ہوئے دنیا ٹی وی نے بھی اور دیگر نجی چینلز نے بھی اپنے اپنے طریقوں سے اس کو انپلیس کیا ہوا ہے, جو وقتاً فوقتاً عدالتیں بھی چیک کرتی رہتی ہیں, پیمرا کے سامنے بھی اس کی ہم صفائی دیتے رہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ جس کو سپیچ کو, امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا چلنگ دا سپیچ, اگر آپ سپیچ کو بالکل چل کر دیں گے, اگر آپ بالکل بند کر دیں گے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پیمرا کے قوانین کے تابع رہتے ہوئے کوئی بات نہیں ہو سکتی میڈیا عدالتوں پہ, تو پھر یہ تمام بات سوشل میڈیا پہ چلی جائے گی. اور سوشل میڈیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ریگولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے آپریٹرز پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ایگزسٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے پھر یہ دیگر ایشوز, سوشل میڈیا کی بلاکیڈ اور اس طرح کے ایشوز عدالتوں کے اندر لٹیگیٹ بھی ہو رہے ہیں اور عوام کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اب جب کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان بعض کیسز کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت بھی دے چکے ہیں, تو کیا پیمرا کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ غیر ضروری اور عدالتی اختیارات میں مداخلت نہیں لگتا؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پیمرا نے یہ نوٹس سپریم کورٹ کی طرف بھی بھیجا یا نہیں بھیجا کہ ہم اب سے سپریم کورٹ کی عدالت کی کوئی ہیئرنگ یا اس پر کوئی بات ٹیلی وائز نہیں کریں گے, کیونکہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی یہ بات بالکل درست ہے. اس چیز میں کوئی زیادہ فرق نہیں سبسٹانٹیولی کہ آپ اور میں بیٹھ کے
یہ بتائیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا. اگر ہم فیکچولی کریکٹ درست بات بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ آج عدالت میں یہ 3 کیسز زیر سماعت آئے, اس میں بحث ہوئی, 2 میں تاریخ آگے کی پڑ گئی, 1 میں فیصلہ سنا دیا گیا. یہ والی رپورٹنگ اگر ہم ویسے کر رہے ہوں یا آپ پوری سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگ دکھا دیں یا دیگر عدالتوں کی پروسیڈنگز کے اوپر کو دکھانے کی بات کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس میں عندیہ دیا کچھ, تو ان دونوں چیزوں میں فیکچولی کوئی فرق نہیں. سننے والوں کو یہ پتا چلے گا کہ آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا. ہاں, اس سے آگے کا تجزیہ کہ کیا جج صاحب نے درست کہا, کیا وکلا حضرات کے دلائل کے اندر کوئی وزن تھا, کیا سپریم کورٹ کو الف فیصلہ کرنا چاہیے یا بے فیصلہ کرنا چاہیے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنے بھی چاہ رہا ہوں, ذرا میں اس کو ایک اور طریقے سے فریم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس پہ تبصرے نہیں ہونے چاہیے, لیکن ججز کے ریمارکس ہو گئے, عدالتی آبزرویشنز ہو گئیں, عوام کو ان سے آگاہ کرنے میں قباحت کیا ہے آخر؟ دیکھیے, اس کے اندر قباحت کیا ہے یہ تو پیمرا ہی بتا سکتا ہے, یا اس کے اس میں مقاصد کیا ہے یہ تو پیمرا ہی بتا سکتا ہے. لیکن ہماری عدالت عظمیٰ نے, اور میں سب سے پہلے گزارش کروں کہ ہمارے موجودہ حاضر سروس چیف جسٹس صاحب نے جب اب سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے اوپر کامنٹ کرنے پہ کچھ لوگوں کو نوٹسز سرو ہوئے, تو ہماری چیف جسٹس صاحب خود انہوں نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ نہیں, عدالت کے اوپر کامنٹ کرنا فیئر کامنٹ ہے. ہمارے دیگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان انہی مقدمات جو آج کل زیر سماعت ہیں اس کے اندر جہاں پہ کچھ تنقید کرتے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹنگ غلط ہوئی یا سوشل میڈیا پہ کامنٹری غلط چل رہی ہے, وہیں پہ اس بات کی بھی تعریف کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کا ایک رول ہے عوام تک عدالت اور انصاف کی انفارمیشن پہنچانا. پیمرا کی یہ انٹرپریٹیشن کہ یہ رول میڈیا سے لے لیا جائے, ختم کر دیا جائے, نیچرلی نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے, بٹ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اس طرح یہ ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پہ چلی جائے گی جس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرنا صرف مشکل نہیں ہوگا بلکہ ناممکن ہو سکتا. تو یہ جمہوری دور میں پیمرا کی پابندیاں جو ہیں یہ ان کو کس حد تک ہم سینسرشپ کے قوانین کے زمرے میں لا سکتے ہیں؟ یہ بالکل سینسرشپ کے قوانین کے زمرے کے اندر اگر قوانین کو نہ کہیں تو جو سینسرشپ کا پاکستان کے اندر ایتھوس ہے, ہمارے قانون کے اندر, ہمارے قوانین کے اندر صرف پاکستان کی رائٹ آف فریڈم آف سپیچ کے اندر نہیں, دنیا بھر کی رائٹ آف فریڈم آف سپیچ کے اندر ایک ویو پوائنٹ سینسرشپ کا نام, ایک ویو پوائنٹ سینسرشپ کے نام سے ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کوئی ایک پرٹیکولر ویو پوائنٹ کو یا ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو یا ایک پرٹیکولر کوریج کو آپ بین کر دیں. اس کو سینسرشپ ہی, ویو پوائنٹ سینسرشپ ہی کہتے ہیں. اور ہماری عدالت عظمیٰ نے, پیمرا کی میں بات نہیں کر رہا, ہماری عدالت عالیہ نے, ہماری عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ جب ان کے سامنے ویو پوائنٹ سینسرشپ کا کوئی کیس آیا ہے تو انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے اور کہا ہے کہ نہ صرف کہ بولنے والے کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ بول کے بتائے کہ اس کا کیا ویو پوائنٹ ہے, بلکہ سننے والوں کا یہ رائٹ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے نیچے, کہ ان تک ہمارے اداروں کی, ہمارے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی درست خبر پہنچ رہی ہو ہر لمحے. بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب, ماہر آئین و قانون. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے شہباز حکومت کے خلاف ایک نیا اتحاد تشکیل پا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا ہے. تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, اس کا اعتماد بڑھ رہا ہے, اور تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کی تیاری کے لیے بھی کہہ دیا ہے. تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد.